السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اورنگزیب عالمگیر۔ آج سے تقریباً 40-50 برس پہلے کی بات ہے۔ میرے ایک شکاری دوست نے برسبیل تذکرہ مجھے ایک روز بتایا کہ ان کے پڑوس میں ہندو کمہاروں کا گھر ہے۔ ان کے پرانے بوسیدہ مکان میں ایک کمرہ ایسا ہے جسے لیپ پوت کر رکھتے ہیں۔ اندر جانا ہو تو جوتا اتار کر ننگے پاؤں بڑے ادب سے کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ میں نے حیرت سے دریافت کیا، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میرا دوست کہنے لگا، یہ لوگ بڑی عجیب و غریب داستان سناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کمرے میں ہندوستان کا شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب چند گھنٹوں کے لیے ٹھہرا تھا۔ یہ بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ ان کمہاروں سے دلی کے بادشاہ کا کیا رشتہ تھا؟ اپنے شکاری دوست کے ہاں میرا آنا جانا بہت تھا۔ ایک روز جب میں ان کے ہاں گیا تو اس نے مجھے سنجیدگی کے لہجے میں بتایا کہ اس کمہار کی بات میں صداقت معلوم ہوتی ہے۔ تب اس نے مجھے ساری کہانی سنائی۔ کمہار نے میرے دوست کو بتایا کہ دلی کے بادشاہ کا نائب، جسے صوبیدار کہتے تھے، لاہور میں بحیثیت حاکم پنجاب رہتا تھا۔ اس کا ایک اور نائب تھا، وہ صوبہ پنجاب کا دفتن فوقتاً دورہ کیا کرتا تھا۔ جب وہ لدھیانہ کے دورے پر آیا تو اس زمانے میں یہ شہر بہت چھوٹا سا تھا۔ آج کل جو سب سے چھوٹا بازار ہے، یہی اس وقت سب سے بڑا اور تنہا بازار تھا۔ جو سڑک چوڑا بازار سے جمال پور کی جانب جاتی ہے، اسی کے آخری کنارے پر ہندو کمہاروں کے کچھ گھر تھے۔ جب مسلمان حاکم کی سواری اس طرف سے گزر رہی تھی تو عورتیں، بچے اور جوان لڑکیاں ایک منزلہ مکانوں پر آ گئیں۔ کمہاروں کی ایک خوبصورت لڑکی جلوس دیکھنے والی عورتوں میں آگے کھڑی تھی۔ اچانک حاکم نے لڑکی کو دیکھا تو وہ بدنیت ہو گیا۔ جلوس گزر گیا اور شہر سے باہر کچھ فاصلے پر جا کر رک گیا، اور اس حاکم نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ اپنے ایک معتمد خاص کو موقع پر ہی لڑکی کے گھر کا پتہ لینے کے لیے اتار دیا تھا۔ پڑاؤ پر لڑکی کے باپ کو بلایا گیا اور مسلمان حاکم نے اس لڑکی کا رشتہ مانگا۔ ہندو کمہار تھا تو غریب مگر غیرت مند تھا۔ اس نے انکار کر دیا۔ ڈانٹ ڈپٹ ہوئی، کمہار اس پر بھی نہ مانا۔ تب اس حاکم نے اپنا آخری ایک طرفہ فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ہم آج سے ٹھیک 1 ماہ بعد آئیں گے۔ لڑکی کو تیار رکھنا، اس عرصے میں اپنی رائے بھی درست کر لینا اور نیک و بد بھی سوچ لینا۔ یہ نادر شاہی حکم سن کر ہندو کمہار بہت اداس ہو گیا۔ گھر لوٹ آیا۔ بیوی نے پوچھا کہ اتنے اداس کیوں ہو؟ حاکم نے تمہیں کیا کہہ دیا ہے؟ خیر تو ہے؟ جب کمہار نے بیوی کو حقیقت سے آگاہ کیا تو اس بیچاری نے بھی سر پیٹ لیا۔ 2-4 دن میاں بیوی غم کے مارے کھوئے کھوئے سے رہے۔ آخر ایک روز کمہار کی بیوی نے اپنے خاوند سے کہا کہ سنا ہے دلی کا بادشاہ نیک دل اور منصف مزاج ہے، وہ غریبوں کی فریاد سنتا ہے۔ اس کے دربار میں ہر مظلوم شخص فریاد کر سکتا ہے، وہ فریادی کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ تم ان کے پاس دلی چلے جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ ہم ہندو ہیں۔ آپ کا نائب حاکم جو مسلمان ہے، ہمارا دھرم بھرشٹ کر کے ہماری معصوم کنواری بیٹی کو اپنی بیگم بنانا چاہتا ہے۔ یہ بڑا ظلم ہے، ہماری مدد کرو اور ہمیں اس ظلم سے بچاؤ۔ پہلے تو کمہار کو دلی جانے کا حوصلہ نہیں ہوا، مگر بیوی کے اصرار پر وہ مان گیا۔ پیدل چل پڑا، دلی پہنچا، شہنشاہ عالمگیر کے دربار میں جا حاضر ہوا۔ رو رو کر اپنی بپتا سنا ڈالی۔ کمہار کی درد بھری کہانی سن کر عالمگیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ شریف النفس اور منصف مزاج بادشاہ نے مظلوم کو تسلی دی اور فرمایا کہ تمہاری بیٹی ہماری بیٹی ہے۔ جس روز اس ظالم کارندے نے تمہارے گھر آنے کا وعدہ کیا ہے، ہم اس کے آنے سے پہلے تمہارے گھر میں موجود ہوں گے۔ تمہاری آبرو کی حفاظت کی جائے گی، یہ ہمارا فرض ہے۔ عالمگیر نے کمہار کے گھر کا اتا پتہ اور نقشہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیا اور اسے واپس بھیج دیا۔ کمہار خوشی خوشی گھر لوٹ گیا۔
اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ تم نے سچ کہا تھا، واقعی ہمارا بادشاہ بڑا منصف مزاج اور خدا ترس ہے، اس نے ٹھیک وقت پر گھر آنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ بیوی خوش ہو گئی۔ دن گزرنے لگے، حاکم کے آنے میں چند دن باقی رہ گئے تو کمہار کی بے تابی بڑھنے لگی۔ وہ ہر روز شہر سے باہر دلی سے آنے والی شاہراہ پر جا کر کھڑا ہوتا اور رات گئے اداس اور مایوس گھر لوٹ آتا۔ آخری رات میاں بیوی دونوں اداس اور قطعاً مایوس ہو گئے، ان کے دل ڈوبنے لگے۔ کمہار نے بیوی سے کہا، بادشاہ شاید مجھ غریب کی بات بھول گئے۔ بادشاہ بادشاہ ہوتے ہیں، صبح کیا ہوگا بیوی؟ اس مایوسی اور بے چارگی میں ان غریبوں کی رات بے چینی میں گزری۔ صبح ہوئی تو کمہار اور اس کی بیوی کو اپنی تباہی اور بربادی کا ہولناک انجام نظر آنے لگا۔ ادھر عالمگیر واقعی امور سلطنت کی الجھنوں میں ایسے الجھے کہ انہیں وقت پر لدھیانے پہنچنے کا وعدہ ہی یاد نہ رہا۔ کمہار کی بات ذہن سے اتر گئی، وعدے میں ابھی 2 دن باقی تھے۔ عالمگیر نماز عشاء سے فارغ ہو کر سوئے ہی تھے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ہندو کمہار ہاتھ باندھے کھڑا ہے اور شکوہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ مسلمان وعدہ کر کے بھول بھی جایا کرتے ہیں۔ عالمگیر ہڑبڑا کر اٹھے اور ڈائری دیکھی اور اس طویل سفر کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ حکم ہوا، گھوڑے تیار ہو گئے۔ دہلی سے پشاور تک شیر شاہ سوری کے دور حکومت کی شاہراہ آج بھی موجود ہے، جس کے خاص فاصلوں پر پختہ مینار بنائے گئے تھے۔ ہر مینار پر ایک نقارہ ہوتا تھا۔ یہ نقارہ ان دنوں ٹیلی فون کا کام دیتے۔ مینار آج بھی جگہ جگہ موجود ہیں۔ دہلی سے آنے والا ایلچی یا شاہی سوار کا گھوڑا تھک جاتا تو اسے مینار ہی کے پاس تازہ دم گھوڑا تیار ملتا تھا۔ پیغامبر بادشاہی سوار دہلی سے چلتا تو نقاروں پر چوب پڑنا شروع ہو جاتی۔ جو ہی ایک مینار کے نقارے پر چوب پڑتی، دوسرے مینار یا اس سے اگلے مینار پر گھوڑا تیار ملتا تھا۔ اس طرح شاہی کارندے بڑی تیزی سے پیغام پہنچاتے تھے۔ عالمگیر نے خدا کا نام لیا اور گھوڑے کو ایڑ لگایا۔ منزل پر منزل مارتا ہوا جب یہ شہنشاہ لدھیانے سے چند میل کے فاصلے پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ منزل اب قریب ہے۔ وہ سڑک کے کنارے گھنے درخت کے سائے میں گھوڑے سے اترے اور کچھ دیر آرام کیا اور کنویں کا پانی پیا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی اور شہر میں نائب صوبہ دار کی بارات آنے کا چرچا تھا۔ کمہار اور اس کی بیوی کا برا حال تھا۔ معصوم لڑکی کنویں میں ڈوب مرنا چاہتی تھی کہ اچانک اس کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ اورنگزیب عالمگیر جسے دیکھتے ہی کمہار کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ وہ بے اختیار ہو کر عالمگیر کے قدموں میں گر گیا، اٹھا اور اندر جا کر بیوی کو اطلاع دی کہ جہاں پناہ حسب وعدہ تشریف لے آئے ہیں۔ بیوی ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ میاں بیوی جہاں پناہ کو مکان کے اندر لے گئے۔ دہلی کا شہنشاہ کمہار کی کچی کوٹھری میں داخل ہوا اور کمہار کی بچی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہیں یہ فقیر منش بادشاہ بیٹھ گیا۔ کمہار کو ہدایت کر دی کہ میری آمد کی کسی کو اطلاع نہ ہونی چاہیے۔ کچھ دیر بعد بڑے ٹھاٹ باٹ سے اس فرعون کا جلوس بھی آ گیا۔ کمہار نے آگے بڑھ کر استقبال کیا۔ ظالم نے آتے ہی دریافت کیا، تمہاری لڑکی کہاں ہے؟ عرض کیا، آئیے حضور، اندر تشریف لے آئیے۔ جو ہی اس بدبخت نے اندر قدم رکھا، جلالت مآب کو ہاتھ میں شمشیر برہنہ موجود پایا۔ ہوش اڑ گئے۔ دولہا بن کر آئے تھے، قیدی بن کر لاہور پہنچ گئے۔ اس تاریخی واقعے پر برطانوی دور کی تاریخ خاموش ہے۔ اگر اس زمانے میں مورخ نے واقعے کو کہیں درج کیا ہوگا تو مصلحت کے سفید ہاتھوں نے بعد میں اس سنہری ورق ہی کو نوچ ڈالا ہوگا۔ ہندوستان کی تاریخ برطانوی ایجنٹوں نے اپنے ڈھب کی لکھوائی۔ مسلمان سلاطین کی عدل گستری، انصاف دوستی اور رعایا پروری کی واقعات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ عالمگیر نے ہندو کمہار سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا۔ اب شہنشاہ کی آمد کا چرچا عام تھا۔
کنواں غیر آباد جگہ میں تھا۔ اس جگہ عالمگیر کے نام پر گاؤں آباد ہوا۔ عالمگیر نام کا گاؤں اب بھی موجود ہے۔ ساری آبادی سکھوں کی ہے۔ کہا جائے گا کہ تاریخ میں اس واقعے کا کہیں اندراج نہیں، یہ من گھڑت افسانہ ہے۔ ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہم ان نیک دل ہندوؤں کی راکھ کس مرگھٹ سے لائیں جنہیں اس دنیا سے گئے صدیاں گزر گئی۔ اگر کوئی زندہ بھی ہو تو اس دور میں انہیں کیسے جرأت ہوگی کہ وہ مسلمان بادشاہوں کی نیکیاں گنوائیں؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر ایک درویش طبیعت، منصف مزاج، غیر متعصب اور بڑا باہمت مسلمان بادشاہ تھے۔ سچ ہے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندو ستا ہمارا۔